السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ خصوصی بات چیت میں آج میرے ساتھ موجود ہے معروف عالم دین حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب۔ حالیہ اہم ایشوز پر اور خاص طور پر کرناٹکا انتخابات پر ہم بات چیت کریں گے کہ وہاں کا جو رزلٹ آیا ہے وہ پورے دیش کے لیے کیا میسج رکھتا ہے۔ مولانا، ملت ٹائمز میں خوش آمدید اور بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا بات چیت کے لیے۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت ہمارے دیش میں سب سے زیادہ چرچا ہو رہی ہے کرناٹکا الیکشن کی، کیونکہ وہاں کا جو رزلٹ آیا ہے وہ خلاف توقع آیا ہے۔ کسی کو امید نہیں تھی کہ بی جے پی کی اتنی کراری ہار ہوگی۔ جیت پر لوگ بعد میں گفتگو کر رہے ہیں کہ کانگریس کی جیت ہوئی ہے، بی جے پی کی اتنی شرمناک ہار کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ آپ کا کیا اس بارے میں ریئیکشن ہے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے یاد کیا اور کچھ گفتگو کا موقع دیا۔ میرا جیسا ایک انسان جو پورے ملک کا مستقبل روشن دیکھنا چاہتا ہے، وہ کرناٹک کے الیکشن کے نتیجوں کے پیچھے نتیجوں کے اندر یہ بہت ہی پازیٹیو میسج پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کرناٹکا کے ووٹرز نے اس پوری سازش اور چال کو سمجھ لیا جو سنگھ پریوار اور بی جے پی پورے ملک کے ساتھ چل رہی ہے اور کھیل رہی ہے۔ پچھلے 3 سال سے لگاتار اس قدر جذباتی قسم کے مذہبی اسلام مخالف، مسلمان مخالف ایشوز وہاں اٹھائے جا رہے تھے، کبھی حجاب، کبھی حلال، کبھی ٹیپو سلطان، اور کبھی کیا اور کبھی کیا، اور انہی ایشوز کی طرف پوری توجہ کرناٹک کے عوام کی لی جا رہی تھی، اور یہ امید کی جا رہی تھی کہ کرناٹک کے جو نان مسلم عوام ہیں وہ ان ایشوز کی وجہ سے جو اپنے اصلی ایشوز ہیں انہیں بھول جائیں گے۔ جی، جو کرپشن وہاں چل رہا تھا، سچائی تو خدا جانے، لیکن 40% کی سرکار کہا کنارا جا لگ رہا رہا تھا، کنارا لگ رہا تھا، تو اس کو پسی پش ڈالنے کے لیے اور اپنا جو مس مینجمنٹ تھا، کرپشن تھا، اس کو چھپانے کے لیے وہ ایسے مدعے اٹھا رہے تھے ایک کے بعد ایک۔ اس کی وجہ سے ان کو یقین تھا کہ ایک بار پھر ہم کرناٹک کے ووٹر کو مس گائیڈ کرنے میں اور نان ایشوز میں اس کو الجھانے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ میں سچی بات یہ ہے کہ اس میں کرناٹک کے تمام ووٹرز کو دلی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور مسلمانوں سے زیادہ میں نان مسلم اپنے ہندو بھائیوں اور بہنوں اور نوجوانوں کو میں کانگریچولیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی میچورٹی کا ثبوت دیا اور یہ ثابت کیا کہ کرناٹکا میں ایجوکیشن اچھی ہے، لوگ عام طور پر اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ سمجھ گئے کہ اگر ہم ان ایشوز میں الجھے تو ہمارا ہر لحاظ سے نقصان ہی ہونا ہے۔ تو نہ ہندو الجھے، نہ نان مسلم الجھے، اور مسلمانوں نے تو واقعی سمجھداری کی ایک بہترین مثال ہے، چپ رہے وہ بالکل پورے 3 سال وہ چپ رہے، نہ کوئی جلوس، نہ کوئی دھرنا، نہ کوئی شور ہنگامہ۔ انہوں نے ان نان ایشوز کو، مسلمانوں کی اس میچور ریئیکشن یا ایکشن نے ان نان ایشوز کو ایشو نہیں بننے دیا، اور پبلک کی توجہ جو رہی وہ عام طور پر کرپشن کی طرف، مہنگائی کی طرف، نان امپلائمنٹ کی طرف رہی، جس میں کرناٹکا بہت ہی لو سطح پر پہنچتا چلا جا رہا تھا۔ دوسری طرف کانگریس کی قیادت نے بھی یہ سمجھداری کا ثبوت دیا کہ وہ بھی کرپشن ہی پر ہیمر کرتے رہے اور وہ ان چیزوں میں نہیں الجھے۔ لوکل قیادت اور مرکزی قیادت، جس میں کوارڈینیشن کانگریس میں ہمیشہ کوئی بہت اچھا دیکھنے کو نہیں ملا ہے، اور یہ کمی رہی ہے کچھ کافی عرصے سے۔ پہلی بار کرناٹکا میں یہ ایسا ہوا کہ سینٹرل لیڈرشپ نے لوکل لیڈرشپ کو آگے بڑھایا
اور لوکل لیڈرشپ نے بھرپور طریقے پر کام کیا. کرناٹکا کی اپنی ایک زبان ہے کنڑ. وہاں کے عوام جی اپنی زبان میں بات کو زیادہ سمجھتے ہیں, سلوگنز کو زیادہ سمجھتے ہیں. تو جو لوکل لیڈرز تھے انہوں نے واقعی محنت کی, اور سینٹرل لیڈرز نے ان کو موقع دیا. پھر بھارت جوڑو یاترا جو کرناٹکا ہی سے شروع ہوئی تھی, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بھارت جوڑو یاترا کا بہت اچھا اثر ملک کے ماحول پر پڑا ہے. خدا کرے کہ کانگریس کی جو مشینری ہے, جو آرگنائزیشن ہے, وہ اس ماحول کا فائدہ اٹھائے. کرناٹک کی حد تک تو انہوں نے فائدہ اٹھا لیا ہے. اور اب سوال یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جو وعدے انہوں نے کیے ہیں وہ وعدے کتنی جلدی ایمانداری سے وہ پوری کرتے ہیں. ورنہ ظاہر ہے کہ کانگریس سے کرناٹکا کے عوام کی کوئی رشتہ داری تو ہے نہیں. تو بالکل. پھر جب اچھا آئے گا مولانا, تو وہ بدل دیں گے. یہ مولانا ساؤتھ انڈیا کے تقریباً 5 صوبے ہیں جن میں سے 4 میں کبھی بی جے پی کو جیت نہیں ملی, نہ ان کی سرکار رہی. کرناٹک میں بی جے پی کو جیت ملتی رہی, لیکن وہاں کے لوگ بھی سرکار ہمیشہ بدلتے رہے. تو کیا آپ اس کو صرف بی جے پی کی ناکامی کہہ سکتے ہیں, یا کرناٹک کی کچھ خوبیاں ہیں, یا ساؤتھ انڈیا کی جہاں اس طرح کے فرقہ وارانہ ایجنڈے کو زیادہ ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا ہے؟ دیکھیے, پورے ساؤتھ سے اب بی جے پی بالکل صاف ہو چکی ہے. پورے جی ساؤتھ ہی نہیں, یہ تو پروپیگنڈا ہے. ایسا لگ رہا ہے لوگوں کے ذہن میں کوئی جادو ہو گیا ہے, مسمرائز کر دیا گیا ہے. ایسا پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ یہ بی جے پی ناقابل شکست طاقت ہے اور بس یہ ہمیشہ کے لیے آ گئی. آپ اگر فہرست اگر آپ پڑھیں تو کون سے صوبے میں اس وقت صوبائی الیکشن بی جے پی جیتی ہے؟ ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد اسٹیٹ الیکشن. دلی ہاری, پنجاب ہاری, راجستھان ہاری, کرناٹکا اب ہاری. اس سے اور اس کے علاوہ اس سے میزورم پہلے ہاری, ہماچل پردیش اور کئی سارے اسٹیٹ ہماچل بہار پردیش میں. ہاری, بہار, ہر جگہ ہارتے چلے جا رہے ہیں. تو ملک کے عوام لوکل اصل میں ہوتا کیا ہے کہ لوکل ایشوز اسٹیٹ الیکشنز میں زیادہ حاوی رہتے ہیں. جی تو وہاں رزلٹ وہ آتا ہے جو آنا چاہیے. اب جب جنرل الیکشن ہوتا ہے تو جو کرپشن اس میں ہوتا ہے, جو بے ایمانی ہوتی ہے, دھاندلی ہوتی ہے, اس کے علاوہ وہاں لوکل ایشوز لوگوں کے ذہن پر ووٹ ڈالتے وقت نہیں ہوتے. اور قوم کو جو ایشوز اس وقت درپیش ہیں وہ ہائی جی لائٹ نہیں کیے جاتے. اور جو سیاسی پارٹیز ہیں, اپوزیشن پارٹیز, ان کا بھی بڑا قصور ہے کہ وہ بھی ایک جوائنٹ جی اسٹریٹجی بنا کر مرکزی الیکشن میں نہیں اترتے. وہ اپنی جی سیٹ بچانے کی کوشش زیادہ کرتے ہیں, ان کو دلی کی سرکار کی کوئی خاص فکر نہیں ہوتا. تو اس میں اپوزیشن کا بھی بڑا قصور ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ اپوزیشن طاقتیں اپنی ایگو کو اور اپنی ذاتی اور پارٹی کے مفاد کو تھوڑا نمبر 2 پر رکھ کر ملک کے مفاد کو سامنے رکھیں اور ایک جوائنٹ تو مولانا اسٹریٹجی کو کیا بنائیں. لگتا ہے 2024 بہت قریب ہے, تو کرناٹک کے نتیجہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپوزیشن پارٹیاں 2024 کے لیے کوئی اتحاد کرے گی اور بی جے پی کے خلاف ایک مضبوط الائنس بنائے گی؟ 2024 میں کچھ سبق لیا جائے گا اس سے؟ میں امید کر سکتا ہوں کہ ان کو خدا اتنی عقل دے کہ وہ کریں, وہ ایسا کریں گے کہ نہیں کریں گے. میں آسانی کے ساتھ اس سوال کا جواب ہاں میں نہیں دے سکتا, اس لیے کہ اپوزیشن لیڈرز میں وہ میچورٹی اور وہ آئیڈیالوجی کی حفاظت, جس کو آپ نظریاتی بات کہتے ہیں یا وچار دھارا کہتے ہیں, اس کے ساتھ اتنا کمٹمنٹ اب نہیں ہے جتنا کہ خود بی جے پی کے لیڈرشپ کے پاس جو ایک آئیڈیالوجی ہے اور اس کے پیچھے ایک موومنٹ ہے, ایک سنگٹھن ہے. تو سنگٹھن کا مقابلہ صرف پارٹی نہیں کر سکتی. تو اب کانگریس کو اور دوسری اپوزیشن پارٹیز کو اپنی ایک صاف وچار دھارا کے تحت, ایک کامن مینیمم پروگرام کے تحت ایک متحد ہو کر ایک محاذ بنا لینا چاہیے, اور اس کے لیے ماس کانٹیکٹ ابھی سے شروع کر دینا چاہیے.
تو پھر اس صورت میں کوئی شک نہیں ہے کہ بی جے پی وہاں بھی ہارے گی. جو اچھا، ایڈوانٹیج نتیش ملتا ہے. کمار جس طرح کوششیں کر رہے ہیں آج کل مولانا، نتیش کمار کو اب دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار تمام اپوزیشن پارٹیوں کے سربراہ سے مل رہے ہیں، راہل گاندھی سے بھی یا نوین پٹنائک سے بھی، اس کے علاوہ شرد پوار سے مل رہے ہیں، تلنگانہ کے چیف منسٹر سے ملاقات کر رہے ہیں، پچھلے دنوں انہوں نے مولانا بدرالدین اجمل سے ملاقات کی. تو تقریباً جتنے اپوزیشن رہنما ہے، ممتا بنرجی یا اروند کیجریوال، ان سب سے ان کی ملاقات ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا کچھ رزلٹ سامنے آئے گا؟ تمام اپوزیشن رہنما ان کا ساتھ دیں گے؟ کسی ایک لیڈر کے بارے میں کوئی بات کہنا شاید مناسب ہے نہیں ہے. میں نہ تو اس میدان کا جی آدمی ہوں اور نہ اتنا واقف ہوں. اور جن صاحب کا آپ نے نام لیا وہ سنا ہے کہ موسم وبھاگ کے بہت بڑے ماہر ہیں. بہت جلدی وہ پریڈکشن کر دیتے ہیں کہ ہوا کدھر کو چلے گی، کیا ہوگا. تو خدا کرے کہ وہ ان کا یہ صلاحیت کام آئے اور وہ جوڑ سکے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون لیڈ کرے گا اپوزیشن کو. ہم یہ جی چاہتے ہیں کہ ملک کا جو سیکولر ڈیموکریٹک سوشلسٹ فیبرک ہے اس کو بچانے کے لیے اپوزیشن لیڈرز ذرا اکٹھا ہوں. جو سنویدھان اور کانسٹیٹیوشن کی روح ہے، جس کو آئیڈیا آف انڈیا کہتے ہیں، اس کو بچانے کے لیے لوگ متحد ہو جائیں. باقی اپنی لوکل اسٹیٹس کو وہ چلائیں اپنے اپنے پارٹی کے پالیسی کے لحاظ سے. تو بحیثیت مجموعی ہمارا دیش ترقی کرے گا. ہمارا نوجوان جو ہے، یوتھ جو ہے، یہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ اوپر جائے گا، اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے مولانا، لائق بنے. کرناٹکا اسمبلی انتخابات کے پیش نظر آپ نے ایس ڈی پی آئی کے 2 امیدواروں کی حمایت کی تھی، لوگوں سے کہا تھا ان 2 کا آپ ووٹ کیجئے، جتائیے. کرناٹک کے کچھ علماء نے اس سے اتفاق نہیں کیا، آپ کو تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا. کیا اس پر وضاحت دیں گے آپ؟ بہت اچھا سوال کیا، میں اس پر آپ کا بہت خاص شکریہ ادا کرتا ہوں. میں سب سے پہلے تو ان علماء کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے جو حق سمجھا، جو ملک اور ملت کے لیے مفید سمجھا، اس پر انہوں نے کھل کر رائے دی. اور ان کو کسی کی رائے سے اختلاف تھا تو انہوں نے کوئی تکلف نہیں کیا اس اختلاف کے اظہار. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اور اس اختلاف رائے کا میں پورا احترام کرتا ہوں. بالکل ان کی بات سچ ثابت ہوئی. میں کس وجہ سے یہ رائے دی تھی، میں 1-2 منٹ آپ سے چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر مجھے آپ وضاحت کر لیں. بڑا حساس. دیکھیے، مستقل طور پر کسی قوم اور اقلیت کا، مظلوم لوگوں کا اس سے کام نہیں چلا کرتا کہ وہ کبھی اس پارٹی کے قولی بن جائیں، کبھی اس پارٹی کے قولی بن جائیں. اس سے تاریخ میں کسی بھی ملک میں کبھی بھی کام نہیں چلا. اپنی طاقت بنانی پڑتی ہے بڑی حکمت عملی کے ساتھ. اب مسلمان خالی اپنی طاقت بنائے گا تو اس سے نقصان بنے گا. ملک میں صرف مسلمان مظلوم نہیں ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد یہاں کی آبادی کی مظلوم ہے. 75% سے زیادہ لوگ مظلوموں کی کیٹیگری میں آتے ہیں. ان کو ان کے حقوق نہیں مل رہے، نہ او بی سیز کو، نہ شیڈول کاسٹ کو، نہ شیڈول ٹرائب کو، نہ سکھوں کو، نہ کرسچنس کو، نہ مسلمانوں کو. تو ان کا ایک اتحاد بنانے کی کوشش کر رہی ہے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا. اور اس نے جی جو کینڈیڈیٹ اتارا بنگلور میں، وہ دلت کینڈیڈیٹ اتارا اور وہ ان کے جنرل سیکریٹری ہیں. یہ میری دلی خواہش ہے اور میں اس پر کام بھی کر رہا ہوں اپنی ٹوٹی پھوٹی صلاحیت کے مطابق کہ ملک میں یہ مظلوم لوگ آپس میں قریب آئیں. تو ایک میسج جائے کہ مسلمانوں نے ایک دلت شخص کو اپنی پارٹی، یعنی اپنی مسلمانوں کی بنائی ہوئی پارٹی، اس کا جنرل سیکریٹری بنایا، پھر اس کو کینڈیڈیٹ بنایا. تو شاید اس سے ملک میں بھائی چارے میں آگے چل کر مدد ملے. یہ میری ایک سوچی سمجھی ایک بات ہے کہ جی بالکل. اپنی ایک مظلوموں کی سیاسی طاقت بننے کی کوشش کا آغاز ہونا چاہیے. اس میں بہت وقت لگے گا. تو اس لیے صرف 2 جی سیٹوں پر میں نے وہ اپیل کی تھی اور مقامی حضرات علماء نے محسوس کیا کہ یہ مناسب نہیں ہے، اس سے ووٹ بڑھ جائیں گے.
تو انہوں نے کھل کر اس سے اختلاف کیا اور میں اس سے بہت خوش ہوں. ہمارے درمیان ایک دوسری رائے کا اور مختلف رائے کے احترام کا رواج زندہ ہونا چاہیے. بالکل یہ میں اگر وہ خاموش رہتے اور بعد میں مجھ سے کہتے کہ یہ آپ نے غلط کیا تھا تو شاید اتنا خوش نہ ہوتا میں جتنا میں اس بات پر خوش ہوا کہ وہاں کے علماء نے اس سے اختلاف کیا. میں ان علماء کو ان کی دانشوری پر مبارکباد دیتا ہوں, ان کی جرت پر, اور انہیں میرے محبت اور اخوت کے لحاظ کے ساتھ اس سے اختلاف کیا. جمعے میں اس کے بارے میں تقاریر ہوئیں اور ان کو زیادہ حق ہے کہ وہ مقامی اعتبار سے کوئی رہنمائی کرتے. میں ایک بار پھر اپنی ایک طرح سے رائے پیش کی, میں نے اس کی توجیہ بھی کی, اور وہاں ان حضرات نے جو کچھ کہا وہ درست ثابت ہوا, اور ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں. شکریہ ادا کرتا ہوں. جی بالکل, یہ آپ کی بڑی بات ہے کہ آپ اختلاف رائے کا احترام کرتے ہیں اور ایسی تنقید کرنے والوں کو یا اپنے اختلافات ظاہر کرنے والوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں. حالانکہ آپ نے جو باتیں کہی ہے, اس وقت دیش کے ایک بڑے طبقے کا احساس ہے کہ ہمارے پاس اپنی کچھ آواز ہونی چاہیے جو اپوزیشن کا کردار ادا کر سکے, مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھا سکے. دو چار ہی صحیح کم از کم, کیونکہ جب سرکار کانگریس کے کسی اسٹیٹ میں بنتی ہے اور جب مسلمانوں پر کچھ ہوتا ہے تو پھر مسلمانوں کے خلاف ہونے والے ظلم پر آواز اٹھانے والا کوئی نہیں رہتا. بی جے پی مسلمان سمجھ کر کے اس معاملے میں اپوزیشن کا کردار نہیں نبھاتی, اور کانگریس اس طرح کی سیکولر پارٹیوں کی سرکار ہوتی ہے تو وہ دبانے کی کوشش کرتی ہے. تو ایک بڑا المیہ ہے اور آپ اس کے لیے فکر کر رہے ہیں, ضروری ہے. حالانکہ بی جے پی کا ہارنا فاشزم کا نقصان ہونا ہے اور اپنی ایک دیش کی ضرورت ہے. مولانا ذرا آگے بڑھتے ہیں. اتر پردیش میں بھی, یعنی جس طرح ایک طرف کرناٹک کا رزلٹ سامنے آیا کہ بی جے پی کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے, اسی طرح اتر پردیش سے رزلٹ سامنے آتا ہے کہ نگر نکائے چناؤ میں ہر جگہ بی جے پی کو جیت ملی اور بی جے پی کو شاندار جیت حاصل ہوئی. ایس پی جیت نہیں حاصل کر سکی, کانگریس کا صفایا ہو گیا, بی ایس پی کا صفایا ہو گیا. اور اس وقت دیوبند کی جو سیٹ ہے وہ چرچے میں, سوشل میڈیا پر لوگ پریشان بھی ہیں کہ دیوبند جیسا شہر جہاں کا میئر ہمیشہ مسلمان ہوتا رہا ہے, وہاں بی جے پی کے امیدوار کی کیسے جیت ہوگی؟ میں کوئی تحقیق کی بات تو نہیں کرتا, لیکن میں نے یہ بات بہت ہی باوثوق ذرائع سے سنی ہے کہ دیوبند کے الیکشن کے موقع پر بہت بڑی تعداد میں مسلمان ووٹ نہیں ڈال سکے, اور یہاں تک کہ ووٹر لسٹ میں ان کے باقاعدہ لال قلم سے نشان لگا ہوا تھا. اب وہاں جا کے جب وہ پہنچے ووٹ ڈالنے, ان سے کہا گیا آپ ووٹ نہیں ڈال سکتے. ان کا بھی کیوں نہیں ڈال سکتے, ان کا ہم نہیں جانتے, اوپر سے آدیش. اب اگر یہ بات صحیح ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو جماعتیں جن کا گڑھ دیوبند ہے, مسلمانوں کی مضبوط تنظیم, بہت قدیم جمعیتیں, یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس معاملے میں بہت ہی بھرپور مدلل قانونی کارروائی کریں. اگر مسلمانوں کو ووٹ کا حق دینے سے محروم کیا گیا تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے, اور اگر یہ ہو سکتا ہے یہ بھی سبب ہو اس سلسلے میں جس کی جو نتیجہ وہاں آیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم شمال کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں, خاص طور پر یو پی کا مسئلہ ہے, سماجوادی پارٹی اپنی ایک موروثی قسم کے اثرات پر جی رہی ہے, اور پارٹیاں موروثی اثرات پر نہیں جیا کرتی. جو کشش ملائم سنگھ یادو میں تھی, اور ملائم سنگھ کے جو فیصلہ کن موقف ہوتے تھے بعض نازک موقف, تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کا رجحان ان کی طرف ہوا. اب جو اکھلیش یادو ہیں اس وقت پارٹی کے قائد, وہ سڑک پر نکل کر محنت کرنے کے عادی نہیں, تو ان کا جو عوامی رابطہ ہے پارٹی کا, میں سمجھتا ہوں یقیناً وہ کمزور ہوا ہے. اور یہ فکر کی بات ہے, یہ بہت فکر کی بات. کانگریس تو پہلے ہی بہت ہی کمزور ہو چکی تھی یو پی میں. اب خدا کرے کہ یہ اپوزیشن پارٹیاں مل جل کر ایک اسٹریٹجی بنائیں. اور یو پی مختلف بہت بڑا صوبہ ہے, اس وقت اس صوبے میں ایک ہی پارٹی پورے صوبے کو کور کر پائے, مجھے ایسا نہیں لگتا. مجھے ایسا لگتا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سماجوادی پارٹی کو بی ایس پی اور کانگریس کے ساتھ مل کر کے چناؤ کی اسٹریٹجی بنانی چاہیے. اور بھی پارٹیاں, لوک دل بھی بہت اہم پارٹی, تو وہ پارٹیاں ملیں. اور مسئلہ ہے دیش کو بچانے کا, مسئلہ بالکل
نہیں ہے بی جے پی کو صرف ہرانے کا. یہ جو ایجنڈا ہے بی جے پی کا، اب آپ سوچئے کہ ملک کا وزیر اعظم وہ ووٹ مانگ رہا ہے کرناٹکا میں جے بجرنگ بلی کے نعرے سے. یہ اس کا تصور نہیں تھا، اس لیے کہ یہ سرے سے الیکشن کے اصول و ضابطے کے خلاف بات ہے. کیونکہ الیکشن میں ہمارے کسی مذہب کے نام پر مذہبی جذبات کو ابھار کر آپ ووٹ حاصل نہیں کر سکتے. اب بجرنگ دل کو بجرنگ بلی سے جوڑنا، میں اس لیے بھی ہندو سماج کو خاص طور پر کرناٹک کے مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ انہوں نے اتنی بڑی چال کو بھی ناکام کر دیا. اب ہمارے وزیر اعظم کو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ کرناٹک کے ہندو بجرنگ بلی سے واقف نہیں ہیں، وہ اس نام کو بھی نہیں جانتے، وہ دوسرا نام سے یاد کرتے ہیں ان کو. اس لیے کہ اچھا، کیا اس کا یہ میسج بھی گیا ہے کرناٹک کا کہ کرناٹک کی عوام بجرنگ دل سے پریشان ہے اور اس پر بین لگانے کے حق میں ہے؟ نہیں، بالکل پورا میسج گیا ہے کہ ہم اس چکر میں نہیں پڑیں گے، اور یہ میسج بھی گیا ہے کہ وزیر اعظم کو اتنی نیچی سطح پر نہیں اترنا چاہیے. وزیر اعظم جس ملک کے وزیر اعظم ہیں وہ پوری دنیا میں ایک ماضی اور شہرت رکھتا ہے، ایک انفرادی مقام رکھتا ہے اپنے سیکولر ڈیموکریٹک دستور کی وجہ سے. لیکن وہ یہاں تک اتر گئے اور کیسی کیسی باتیں انہوں نے کی. واقعی سچی بات ہے، مجھے مسئلہ مسٹر نریندر مودی کا نہیں ہے، ہمارے ملک کی وزیر اعظم کی کرسی کی عزت اور وقار کا سوال ہے. وہ مجروح ہوئی ہے بالکل کہ اس طرح انہوں نے رونا رویا، مجھے گالیاں دی گئیں، مجھے یہ ہوا، مجھے وہ ہوا، عجیب طریقے کی باتیں کی. اسی وقت میں سمجھ رہا تھا کہ شاید حالات اچھے نہیں ہیں. اچھا مولانا، اس وقت ذرا ہم آگے بڑھیں گے. پاکستان کے حالات لگاتار خراب ہو رہے ہیں، جمہوریت وہاں مزید کمزور کی جا رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان کو گرفتار کیا گیا، پھر ان کو سپریم کورٹ کے احکام پر رہا کیا گیا. آپ کا کیا کہنا ہے پاکستان میں جو موجودہ سیاسی ڈرامہ یا اٹھا پٹک جیسے حالات ہیں اس پر؟ اب کیا آپ نے سوال کر دیا. کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشین، ایک تیر میرے سینے پہ مارا، کیا ہے. پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا. نعرہ لگایا جاتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ہمارا تمہارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. اب لا الہ الا اللہ کے رشتے والے ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے پر گولیاں چلا رہے ہیں. پاکستان کی فوج کے بارے میں دنیا میں عام طور پر شہرت تھی کہ ایک پروفیشنل فوج ہے، لیکن میں تو اپنے اس سے پہلے بیان میں کہہ چکا کہ پروفیشنل فوج ہماری انڈیا کی ہے. وہ کبھی سیاست میں دخل نہیں دیتے، وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. لیکن پاکستانی فوج نے جو کردار ادا کیا ہے پچھلے پورے چند سالوں میں، وہی پہلے عمران خان کو سپورٹ کر کے لائے، اور جب عمران خان نے ان کی غلامی سے انکار کیا اور عمران خان نے ایک آزاد داخلہ اور خارجہ پالیسی بنانی شروع کی، تو خارجہ پالیسی کی سزا امریکہ نے دی. کسی قیمت پر امریکہ وہ جملے کو برداشت نہیں کر سکا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. اور خود فوجی قیادت کھل کے سامنے آ گئی بات کہ فوجی قیادت اپنی حکومت کی بات کم مانتی ہے، امریکہ کے اشاروں کو زیادہ مانتی ہے. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت ہی افسوسناک ہے، شرمناک ہے، بہت شرمناک ہے. اور کیا مانتے کہ پاکستان کے علماء بھی پورے احترام کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ وہی حکمت و مصلحت کا جو مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں بھی ہے، تو وہ اللہ جانے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ امام احمد بن حنبل کو حکمت و مصلحت نہیں معلوم تھی، نہ امام ابو حنیفہ کو معلوم تھی. امام ابو حنیفہ کو بھی جیل میں ڈالا گیا اور وہیں ان کا وہ شہید ہوئے، زہر دے کر ان کو ہلاک کیا گیا. امام احمد کو کیا سزائیں ملی، امام مالک کو کتنی تکلیفیں جھیلنی پڑی، امام شافعی کو سزائے موت سنا کر بیڑیوں اور ہتکڑیوں میں جکڑ کر یمن سے لایا گیا. عین وقت پر وہ تو امام محمد کی مداخلت پر ان کی سزائے موت واپس لی گئی. تو علماء جو ہوتے ہیں یہ انبیاء کے وارثین ہوتے ہیں، ان کو اللہ کے بھروسے پر اور خطرے مول لے کر دونوں کام کرنے ہوتے ہیں، امر بالمعروف بھی اور نہی عن المنکر بھی.
غلط کو غلط کہنا چاہیے. جی پاکستان کے المیہ میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں، حالانکہ مجھے شاید وہاں کے حضرات یہ کہیں کہ تمہیں وہاں بیٹھ کر یہاں کے بارے میں بولنے کا حق نہیں ہے، میں ان سے معذرت کروں گا، لیکن بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستانی فوج نے اور پاکستان کے اکثر سیاستدانوں نے جو رویہ اختیار کیا ہے وہ بالکل اس پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے جو اسلام کے نام پر بنایا گیا. تو مولانا آپ مانتے ہیں کہ جو ہندوستان ہے، جو ہمارا بھارت ہے، وہ مسلمانوں کے لیے بہتر ہے پاکستان کے مقابلے میں؟ میں تو کیا مانتا ہوں، مجھ سے تو بعض پاکستانی حضرات نے، میں ابھی ایک بیرون ملک کے سفر پر گیا تھا، بہت مختصر سا سفر تھا جی میرا 8-9 کا. وہاں مجھ سے کتنے پاکستانی حضرات نے کہا کہ مولانا اب تو ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا ملک ہم سے اچھا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ ان کی بات آپ تک نقل کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے ان کی بات صحیح ہو سکتا ہے ان کی بات صحیح نہ ہو، لیکن جو تاثرات ہیں وہاں کے لوگوں کے، وہ میں ان میں سے 2-4-6 لوگوں نے جو یہ باتیں کہیں وہ آپ تک پہنچا دوں. اچھا مولانا، تو جب ہم بات انٹرویو کر رہے تھے اس وقت ایک منٹ، مثلاً بات پہلو سے، جی مثلاً جی ہماری آرمی پروفیشنل، جی ہماری آرمی اپنے کام میں رہتی ہے، وہ سیاست میں دخل نہیں دیتی. فوج کو کبھی سیاست جی میں دخل نہیں دینا. اگر آپ جمہوری نظام، بالکل دستوری نظام کے قائل ہیں تو پھر عدلیہ کو، اب آپ دیکھیے وہاں سپریم کورٹ کے خلاف گھراؤ ہو رہا ہے، ڈنڈا بردار فوج وہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ آور ہے، سر شرم سے جھک جاتا ہے. ہمارے ہمارے نزدیک کئی فیصلے سپریم کورٹ نے وہ کیے جو انصاف کے تقاضوں پر پورے نہیں اترتے، لیکن ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہوا. ہمارے ہاں تو کسی نے سپریم جی کورٹ توہین نہیں کی. تو ایک مہذب عدالت کا معاشرہ احترام ہمارے یہاں کیا جاتا ہے. ہم نے تسلیم کیا کہ یہ فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہے، یہ فیصلہ مناسب نہیں ہوا، لیکن ہم نے سمجھا کہ بھئی جی جو جمہوری نظام کے 4 الگ الگ شعبے ہیں ان کو ان کا وقار باقی رہنا چاہیے اور ان میں تقسیم کار رہنا چاہیے. جی اچھا مولانا، جس وقت ہم بات چیت کر رہے ہیں، انٹرویو ریکارڈ ہو رہا ہے، اس وقت ترکی سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے، کیونکہ ترکی کے پچھلے 20-22 سالوں کے دور اقتدار پر دنیا بھر کے مسلمانوں کی بھی توجہ رہی ہے. خاص طور پر رجب طیب اردوغان 21 سالوں کے بعد اس مرتبہ پھر وہ صدر کا چناؤ لڑ رہے تھے اور بڑا ٹف الیکشن مانا گیا، لیکن اب یہ سامنے آیا ہے کہ وہ 50% مطلوبہ ووٹ حاصل نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے ان کی جیت کا اعلان نہیں ہو سکا ہے، اور اب دوسرے راؤنڈ کا وہاں الیکشن ہوگا 28 مئی کو. تو آپ کو لگتا ہے کہ رجب طیب اردوغان سے وہاں کی جو عوام ہے وہ اب خوش نہیں ہے، وہ چینج چاہتی ہے؟ ابھی تو یہ کہنا اس لیے مشکل ہے کہ ابھی بھی سب سے زیادہ ووٹ تو انہیں کو ملے، جی تو نمبر 1 پر. لیکن اصل میں ترکی کا جو الیکشن کا نظام ہے وہ ساری دنیا کا نرالا ہے. مجھے نہیں معلوم دنیا میں اچھا کسی بھی الیکشن میں صدر کو جیتنے کے لیے 50% سے زیادہ ووٹ پانا ضروری ہے. یہ کہیں شاید دنیا میں نہیں. دوسری بات، یہی الیکشن میں، آج ہی کے الیکشن میں رجب اردوغان کی پارٹی نے پارلیمانی سیٹیں زیادہ جیت لی، اس میں واضح جی اکثریت میں آ گئی. تو اب وہاں تو وہ الیکشن مکمل ہو گیا، وہ تو ریپیٹ نہیں ہوگا. لیکن صدارتی الیکشن وہاں کے قانون کے مطابق، جس کے وہ لوگ رن آف کہتے ہیں، وہ 15 دن کے بعد دوبارہ ہوگا. تو اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. اردوغان کوئی فرشتہ ہیں، امیر المومنین ہیں، ایسا تو میرا بالکل خیال نہیں ہے، بالکل قطعاً خیال نہیں. دوسری بات یہ کہ اردوغان کو ناکام کرنے، وہاں کی اکنامی کو نقصان پہنچانے اور وہاں گویا ان کے خلاف تو فوجی انقلاب تک برپا ہو چکا ہے، اور بیرونی جی طاقتیں کیا کیا دخل لگتی ہیں، کتنی کوشش کر رہی ہیں کہ اردوغان نہ رہیں. تو ان سب چیزوں کا بھی ایک دخل ہوگا. میں نہیں کہہ سکتا کہ اگلے رن آف میں کیا ہوگا، لیکن پارلیمانی اکثریت کی جو ان کا حاصل کرنا ہے وہ تو یہ بتاتا ہے کہ عوام میں اکثریت ابھی بھی انہی کی پارٹی. اب یہ صدارتی الیکشن میں کیا ہوا، صرف 0.5 سے رہ گئے، بہت جی معمولی سی تعداد ہے جس سے وہ پیچھے رہ گئے ہیں. میں وہاں کے حالات سے اتنی تفصیل سے واقف نہیں ہوں کہ کوئی یقین کے ساتھ تبصرہ کر سکوں کیا ہوا. خدا کرے ان کو اپنی کچھ غلطیوں کا احساس ہو، اگر ان سے غلطیاں ہوئی ہوں اور وہ مزید اصلاحات کی طرف آگے جائیں
اور اگر وہی مفید ہوں ترکی کے لیے تو ہم ترکی کے روشن مستقبل کی دعا کرتے ہیں. یورپ اور ایشیا کے بیچ میں ایک برج ہے ترکی. جی اگر ترکی میں اسٹیبلٹی رہتی ہے, ترکی میں امن و استحکام رہتا ہے, تو اس کا اثر پڑے گا پورے ایشیا پر. بالکل. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس وجہ سے ترکی میں اسٹیبلٹی آئے اور وہ لوگ آئیں جو واقعی ایک روشن خیال بھی ہیں اور ویلیوز کا خیال رکھتے ہیں. ویلیوز کو چھوڑ کر ماڈرنزم کو اختیار کرنا یہ تو کوئی صحیح راستہ نہیں ہے. لیکن ویلیوز کے نام پر آپ ماڈرنزم اختیار نہ کریں, ماڈرن چیلنجز کو فیس نہ کریں, یہ بھی مناسب نہیں ہے. ترکی پر کوئی الزام نہیں لگا سکتا کہ اس نے کوئی رجت پسندی کو فروغ دیا ہے. وہ بہت ماڈرن ملک ہے یقینی طور پر. اب مزید ترکی کے عوام اور کیا چاہتے ہیں یہ چند دن کے بعد واضح ہو. بہت شکریہ. تو میرے ساتھ تھے مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب, جن کے ساتھ ہم نے کرناٹک کے ایشوز پر, وہاں کے پیغامات پر, اس کے علاوہ پاکستان کے حالات, ترکی کے صدارتی الیکشن کے رزلٹ پر, اس کے علاوہ دیوبند اتر پردیش میں ہونے والے تمام حالات پر بات چیت کی. اور مولانا نے واضح طور پر ایک پیغام دیا, خاص طور پر اپوزیشن پارٹیوں سے ایک اپیل بھی کی ہے. کنہ 2024 کو سامنے رکھتے ہوئے فاشزم کو ختم کرنے کے لیے اور آزادی کو بچانے کے لیے, ملک کے دستور کو بچانے کے لیے بہت کچھ قربانی دینی پڑے گی اور ایک متحدہ پلیٹ فارم پر آنا ہوگا. آپ سب کا کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں. پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ مولانا, آپ نے وقت دیا اور بات چیت کی. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.